بغداد کی تاریخ جیل کی کال کوٹڑی میں قید ایک نوجوان کے پاس روزانہ ایک سفید پرندہ کھانا لے کر آتا۔ سپاہی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جب بادشاہ وقت کو خبر ہوئی تو وہ خود جیل میں آیا، مگر قیدی نے بادشاہ کی طرف دیکھنے سے بھی انکار کر دیا اور ایسی حقیقت بیان کی کہ بادشاہ نے اپنی دستار زمین پر پھینک دی۔ بغداد کی پرہیبت پراسرار راتیں اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ شہر پر محیط تھیں اور آسمان پر پھیلے ہوئے سیاہ بادلوں نے چاند کی روشنی کو بھی نگل لیا تھا، جس سے ہر طرف ایک خوفناک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شاہی محلات میں جہاں ہزاروں شمعیں روشن تھیں اور عیش و عشرت کا دور دورہ تھا، وہیں اس شہر کے نیچے زمین کے سینے میں ایک ایسا جہنم بھی آباد تھا جسے شاہی قید خانہ کہا جاتا تھا، مگر حقیقت میں وہ زندہ انسانوں کا قبرستان تھا، جہاں سورج کی کرن بھی داخل ہونے سے پہلے لرزتی تھی اور ہوا کا گزر بھی پہرے داروں کی مرضی کے بغیر ناممکن تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وقت تھم جاتا تھا اور امید دم توڑ دیتی تھی۔ دیواروں سے رستا ہوا بدبودار پانی اور فرش پر رینگتے ہوئے زہریلے کیڑے اور مکوڑے یہاں کے مکینوں کے واحد ساتھی تھے۔ اسی خوفناک اور لرزہ خیز سناٹے میں ایک کال کوٹڑی ایسی تھی جو باقی تمام کوٹڑیوں سے زیادہ تنگ اور تاریک تھی، جہاں اندھیرا اس قدر گھنا تھا کہ انسان اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکتا تھا، مگر اس گپت اندھیرے میں ایک عجیب سی وحشت اور ایک انکہی داستان چھپی ہوئی تھی جو پتھر کے دلوں کو بھی پگھلانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کال کوٹڑی کے ٹھنڈے اور ناہموار فرش پر ایک نوجوان پڑا تھا جس کی شناخت کو شاہی حکم پر مٹا دیا گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کون سا ہے اور اس کا جرم کیا ہے، یہاں تک کہ جیل کے پرانے اور تجربہ کار سپاہی جو ہر قیدی کی رگ رگ سے واقف ہوتے اس نوجوان کے ماضی سے بالکل ناواقف تھے، بس اتنا جانتے تھے کہ اسے بادشاہ وقت کے خاص اور خفیہ حکم پر لایا گیا ہے اور اس کے بارے میں سختی سے ہدایت ہے کہ اس سے کوئی بات نہ کی جائے اور اسے زندہ لاش بنا کر رکھا جائے۔ یہ نوجوان ایک معمہ تھا، ایک ایسی سربستہ راز کی پوٹلی جسے کھولنے کی جرات کسی میں نہ تھی۔ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی بھاری بھرکم زنجیریں اس کے گوشت میں پیوست ہو چکی تھیں اور ہلکی سی حرکت پر جب وہ کروٹ بدلنے کی کوشش کرتا تو لوہا اس کی ہڈیوں سے رگڑ کھاتا اور ایک کربناک آواز پیدا ہوتی جو سناٹے میں گونج اٹھتی تھی، مگر حیرت اور اضطراب کی یہ بات تھی کہ اس شدید اذیت اور کرب کے عالم میں اس کی زبان پر نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی آہ و بکا اور نہ ہی کسی انسان کے سامنے رحم کی بھیک مانگنے کوئی فریاد۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا اور اندھیرے میں کسی ایسی چیز کو گھورتا رہتا جو عام آنکھ سے اوجھل تھی۔ اس کی خاموشی سپاہیوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتی تھی۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے اور سوچتے تھے کہ آخر یہ کیسا انسان ہے جو نہ روتا ہے، نہ چلاتا ہے، نہ ہی اپنے جرم کی معافی مانگتا ہے۔ عام طور پر قیدی کچھ دن میں ٹوٹ جاتے ہیں، چیختے ہیں اور بادشاہ کے پاؤں پڑنے کی منتیں کرتے ہیں، مگر اس قیدی کے ماتھے پر شکن تک نہ تھی۔ کیا یہ کوئی بہت بڑا باغی ہے جس نے بادشاہ کی سلطنت الٹنے کی سازش کی تھی، یا کوئی خطرناک جادوگر جس کے پاس جنات کا قبضہ ہے، یا پھر کوئی ایسا جرم جس نے سلطنت کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی ہے؟ قیاس آرائیاں بہت تھیں، مگر حقیقت کسی کو معلوم نہ تھی اور یہی لاعلمی اس قید خانے کی فضا کو مزید بوجھل اور ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور آزمائش سخت سے سخت تر ہوتی گئی۔ اس نوجوان کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں اور رنگت مٹی جیسی ہو گئی تھی۔
مگر اس کی آنکھوں کی چمک پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی الاؤ روشن ہو جو بجھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اوپر سے شاہی محل سے ایک نیا اور ظالمانہ حکم نامہ جاری ہوا کہ اس پراسرار قیدی کا دانہ پانی بالکل بند کر دیا جائے تاکہ اس کی ہمت ٹوٹے، اس کا غرور خاک میں ملے اور یہ زبان کھولے اور معافی مانگے۔ اس حکم پر عمل درآمد شروع ہوا اور مسلسل 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں کہ اس کے خشک حلق سے پانی کا ایک قطرہ تک نہ اترا۔ بھوک کی شدت سے اس کی آنتیں سکڑنے لگیں اور پیاس سے اس کا گلا کانٹوں کی طرح چبھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کے لیے بیٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں ٹھنڈے فرش پر پڑا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ تیسرے دن کی دوپہر، جب بغداد کا سورج آگ برسا رہا تھا اور قید خانے کی دیواریں تپتی ہوئی بٹی کی طرح گرم ہو چکی تھیں، یہ نوجوان نڈھال ہو کر زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ موت اس کے سرہانے کھڑی محسوس ہو رہی تھی اور ظاہر ایسا لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی کے چند لمحے باقی ہیں، مگر اس کے چہرے پر اب بھی وہی پراسرار سکون تھا جو دیکھنے والوں کو الجھن اور حیرت میں ڈال رہا تھا کہ موت کے دہانے پر کھڑا انسان اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے۔ اس عالم نزا میں جب زندگی اور موت کی کشمکش جاری تھی، اچانک کال کوٹڑی کے چھوٹے سے روشن دان سے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے عقل کے پیمانے توڑ دیے اور سائنس و فلسفے کی تمام اصولوں کو رد کر دیا۔ روشن دان کی ٹوٹی ہوئی جالی کے بیچ سے، جہاں سے مشکل سے ہوا کا گزر ہوتا تھا، وہاں سے ایک سفید براق اور انتہائی خوبصورت پرندہ اندر داخل ہوا۔ یہ پرندہ کہاں سے آیا اور اسے اس اندھیر کوٹڑی کا راستہ کس نے دکھایا تھا؟ یہ اتنی بلندی سے اس گہرائی میں کیسے اترا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے پروں سے ایسی دودھیا چمک نکل رہی تھی جو مشعلوں کی سرد روشنی کو ماند کر رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں یاقوت جیسی سرخ اور گہری چمک تھی۔ اس کے وجود سے مشک اور عنبر کی ملی جلی ایک ایسی مہک اٹھ رہی تھی جو اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، جس نے پل بھر میں قید خانے کے برسوں پرانی سرحد اور تعفن کو ختم کر کے فضا کو معطر کر دیا۔ وہ پرندہ فضا میں کچھ دیر معلق رہا، جیسے جائزہ لے رہا ہو، اور پھر دھیرے سے سیدھا اس نڈھال اور نیم مردہ قیدی کے پاس اترا، اور اس کی چونچ میں ایک تر و تازہ اور رس بھرا گچھا تھا جس پر لگے پھل اس موسم اور علاقے کے نہیں تھے، بلکہ ان کی رنگت اور جسامت بتا رہی تھی کہ یہ کسی خاص باغ کا انتخاب ہے۔ پرندے نے وہ پھل بڑے پیار اور احتیاط سے قیدی کے خشک اور بیڑی جمے ہونٹوں سے لگائے۔ قیدی نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں اور بنا کسی حیرت کے، جیسے اسے اس مہمان کی آمد کا پہلے سے یقین ہوا اور جیسے وہ صدیوں سے اس کا منتظر ہو، اس نے اپنا منہ کھولا اور وہ پھل کھائے۔ اس منظر میں ایک عجیب سی اپنائیت اور راز تھا، جیسے قیدی اور پرندے کے درمیان کوئی ایسا خفیہ رابطہ ہو جو الفاظ کا محتاج نہیں۔ پرندے نے صرف کھانا نہیں کھلایا، بلکہ وہ وہیں اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اپنی نرم و نازک چونچ سے قیدی کے ماتھے پر جمے پسینے کو صاف کرنے لگا اور اپنے پروں کو پھیلا کر اسے پنکھا جھلنے لگا تاکہ حبس کو کم کیا جا سکے۔ یہ منظر قید خانے کے دروازے پر کھڑے 2 سخت دل
पहरा दार उन्हें सुराग से देख लिया और उनकी आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं। उनके हाथों से नेज़े छूटने वाले थे। वो थर थर कांपने लगे कि ये क्या माजरा है। इस कैदी के पास ये परिंदा कैसे पहुंचा जहां इंसान नहीं पहुंच सकता? वहां ये परिंदा कैसे आया और ये फल कहाँ से आए जो बाजार में तो नहीं मिलते? क्या ये कोई जादू है या कोई गैबी इमदाद, या फिर ये कैदी कोई ऐसी हस्ती है जिसे हम पहचानने से कासिर हैं? सिपाहियों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनका दिमाग माऊफ हो चुका था। वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि क्या हम जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं या हम पर कोई सहर तारी हो गया है। मगर वो परिंदा वहीं मौजूद था और अब अपनी सुरीली आवाज़ में कुछ ऐसी बोलियां बोल रहा था जो कैदी समझ रहा था, और जवाब में कैदी के लबों पर मुस्कुराहट थी। ये मंजर इतना हैबतनाक और इतना पुरस्कार था कि सख्त दिल सिपाही के दिल भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा कि वो किसी ऐसी चीज़ के गवाह बन गए हैं जो इंसानी समझ से बालातर है, और अगर उन्होंने उसमें मुदाखलत की तो शायद वह भस्म हो जाएंगे। उन्होंने फ़ौरन ये बात छुपाने की कोशिश की क्योंकि वो बादशाह के गज़ब से डरते थे। मगर राज खुशबू की तरह होता है जो कैद नहीं हो सकता। ये बात पहले सरगोशियों में फैली, फिर जेल के दरोगा तक पहुंची और वहां से होती हुई शाही मकबरों के ज़रिए महल के दीवारों को पार कर गई। खबर ये थी कि काल कोठरी में कैद वो गुमनाम कैदी कोई आम इंसान नहीं है। उसके पास गैब से चीज़ें आती हैं और आसमानी परिंदे उसकी खिदमत करते हैं और उसे मारना नामुमकिन है। पूरे बगदाद शहर में ये चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। गली कोचों में लोग रुक रुक कर बातें करने लगे कि आखिर बादशाह ने किसे कैद कर रखा है जिसकी हिफाजत के लिए कुदरत ने अपनी कानून बदल दिए। कोई उसे वली समझ रहा था तो कोई जादूगर, कोई उसे फरिश्ता कह रहा था तो कोई उसे सल्तनत का बागी। मगर असल हकीकत उस कैदी के सीने में दफन थी, और वो परिंदा रोज़ाना उसी वक्त आता और अपना काम करके गायब हो जाता। ना कैदी कुछ बोलता और ना परिंदा कोई इंसानी आवाज़ निकालता। बस एक खामोश और पुरअसरार ताल्लुक़ था जिसने पूरी सल्तनत में हलचल मचा दी थी। बादशाह वक्त ने जो अपने सोने के तख्त पर बैठा अपनी ताकत और लाओ लश्कर के नशे में चूर था, जब उस तक ये खबर पहुंची कि उसका कैदी भूख से नहीं मर रहा बल्कि कोई गैबी ताकत उसकी पुश्ती पनाह है और जेल के पहरेदार भी उस कैदी से खौफज़दा हैं, तो उसके माथे पर पसीना आ गया और पेशानी पर बल पड़ गए। उसे अपनी बादशाहत और अपना तख्त खतरे में लगने लगा। उसके दिल में वसवसे सर उठाने लगे कि कहीं ये शख्स वाकई कोई ऐसी हस्ती तो नहीं जिसकी बददुआ मेरी सल्तनत को राख कर दे, या शायद ये कोई बहुत बड़ा शोबदाबाज है जो अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करके बगावत करना चाहता है। बादशाह ने गुस्से और खौफ की मिली जुली कैफियत में फ़ैसला किया कि वो किसी वज़ीर या सिपाही को नहीं भेजेगा बल्कि खुद उस राज से पर्दा उठाएगा और देखेगा कि वो कौन सा परिंदा है जो शाही हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। बादशाह नहीं जानता था कि वो पर्दा उठाने नहीं बल्कि अपनी तबाही और इबरत को दावत देने जा रहा है, और वो जिस दरवाज़े को खोलने जा रहा है उसके पीछे उसकी ज़िंदगी का खौफनाक सच छुपा बैठा है। उधर जेल की घुटनज़ुदा तारीकी में कैदी ने रोशनदान की तरफ देखा जहाँ से वो परिंदा अभी उड़कर गया था। उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर फतह का इत्मीनान था। एक गहरी और पुरअसरार मुस्कुराहट उसके होंठों पर तैर गई जैसे ही वो दीवारों के बाहर बादशाह के आने की आहट सुन रहा हो और कह रहा हो
کہ آ جاؤ اے بادشاہ، کھیل اب شروع ہوا ہے اور اب فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تیرا لوہا جیتتا ہے یا میرا یقین۔ جیل کا وہ بھاری بھرکم اور خوفناک آہنی اور دروازہ جو صدیوں سے صرف قیدیوں کی لاشوں نکالنے کے لیے کھلتا تھا، آج رات ایک عجیب سی ہیبت ناک چنگھاڑ کے ساتھ کھلا اور مشعلوں کی تیز اور لرزتی ہوئی روشنی نے برسوں کی تاریکی کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ ہوا کے دوش پر دھول اور مٹی کے بادل اڑے اور پھر بادشاہ وقت اپنے پورے جاؤ جلال اور شاہی تمکنت کے ساتھ اندر داخل ہوا اور اس کے سر پر ہیرے جواہرات سے مزین تاج جگمگا رہا تھا جو اس کی دنیاوی طاقت کی علامت تھا، اور کمر سے وہ بدنام زمانہ تلوار لٹک رہی تھی جس نے نہ جانے کتنے بے گناہوں کے سر تن سے جدا کیے تھے۔ اس کے پیچھے مسلح محافظوں اور وزیروں کا ایک پورا دستہ تھا جن کے چہروں پر وحشت اور ہاتھوں میں برہنہ تلواریں تھیں۔ بادشاہ کے قدموں کی دھمک سے جیل کی زمین لرز رہی تھی اور اس کے نتنوں سے غصے کی گرم ہوا نکل رہی تھی۔ وہ اس ارادے سے آیا تھا کہ اس گستاخ قیدی اور اس کے نام نہاد جادو کو اپنی تلوار کی نوک پر رکھے گا اور اسے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ مگر جیسے ہی بادشاہ اس تنگ اور تاریک کال کوٹڑی کے دہانے پر پہنچا اور اس کی نظر اندرونی منظر پر پڑی تو کائنات تھم گئی اور وقت جیسے منجمد ہو گیا۔ اس کے قدم وہیں زمین پر گڑ گئے اور حلق میں الفاظ کانٹوں کی طرح پھنس گئے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سامنے گیلی اور ٹھنڈی زمین پر وہی ہڈیوں کا ڈھانچہ نما قیدی سجدے میں پڑا ہے۔ اس کا ماتھا خاک پر ہے اور وہ دنیا سے بے خبر اپنے رب کے حضور رو رہا ہے۔ مگر جو چیز بادشاہ کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سفید پرندہ جو بظاہر ایک عام سا پرندہ تھا اور بغداد کی فضاؤں میں عام اڑتا پھرتا تھا، اور اس وقت اس قیدی کے سرہانے بیٹھا نہیں تھا بلکہ ہوا میں معلق تھا، اور اس نے اپنے دونوں ننھے پروں کو ڈھال کی طرح پھیلا کر قیدی کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ پرندے کی آنکھوں میں اب معصومیت نہیں تھی جو عام پرندوں میں ہوتی ہے، بلکہ اب ان کی آنکھوں میں ایسی انجانی طاقت اور جلال تھا جو بتا رہا تھا کہ اس کی ڈور کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہے۔ بادشاہ کے اندر کا فرعون جاگ اٹھا۔ اس نے اپنی ہیبت کو بحال کرنے کے لیے گرجدار آواز میں پکارا کہ اے شخص، سر اٹھا، دیکھ تیری قسمت کا فیصلہ کرنے والا تیرے سرہانے کھڑا ہے۔ میں اس ملک کا مطلق العنان بادشاہ ہوں جس کے ابرو کے اشارے سے دریاؤں کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں اور جس کے غضب سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ میری تعظیم کو اٹھ کھڑا ہو، ورنہ میں تجھے اور تیرے اس پرندے کو ایسی سزا دوں گا، ایسی موت دوں گا کہ تاریخ کے اوراق کانپ جائیں گے اور تیری آنے والی نسلیں بھی اس رات کو یاد کر کے روئیں گی۔ مگر حیرت کی انتہا تھی، اور یہ بادشاہ کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ اس قیدی نے بادشاہ کی آواز سن کر بھی سر نہ اٹھایا اور اپنی نماز اور مناجات میں محو رہا، جیسے کوئی بادشاہ نہیں بلکہ کوئی معمولی مکھی بھٹک رہی ہو۔ اس قیدی کی بے نیازی نے بادشاہ کے تکبر کو پاش پاش کر دیا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ جنونی انداز میں آگے بڑھا اور اس نے اپنی تلوار یم سے نکالی تاکہ اس گستاخ کا سر اسی وقت قلم کر دے، مگر جوں ہی وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا اور اس کی تلوار کی دھار چمکی تو وہ عام سا پرندہ پھرتی سے پھڑ پڑا کر بادشاہ کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا، اور اس نے ایسی ہیبت ناک اور دل دہلا دینے والی آوازیں اور چیخیں ماری اور اپنی نکیلی چونچ سے بادشاہ کی آنکھوں کی طرف ایسا وار کیا کہ بادشاہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور اس کے پیچھے سے وہ شاہی تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔
اس پرندے کے وجود سے نکلنے والی جرأت نے بادشاہ کو خوف زدہ کر دیا تھا، کیونکہ ایک معمولی پرندہ کسی شاہی باز سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہا تھا، اور محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے ایک قدم بھی مزید بڑھایا تو وہ ننھی سی جان اس کی آنکھیں نکال کے لے جائے گی۔ اسی لمحے قیدی نے سجدے سے سر اٹھایا اور اپنا چہرہ بادشاہ کی طرف موڑا۔ وہ چہرہ کیا تھا، بس ہڈیوں پر کھجی ہوئی زرد کھال تھی، مگر ان گڑھوں جیسی دھنسی ہوئی آنکھوں میں ایسا جلال، ایسا نور اور ایسا رعب تھا کہ بادشاہ کو اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ وہ کسی قیدی کے سامنے نہیں بلکہ کائنات کے اصل حاکم کے کسی سفیر کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ قیدی نے نہایت دھیمے مگر پر یقین لہجے میں کہا، جو پتھر پر لکیر کی طرح اٹل تھا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، اپنی تلوار مت اٹھانا، کیونکہ جس کی حفاظت کرنے کا فیصلہ میرا رب کر لے، اسے زمین کی زنگ آلود تلواریں نہیں کاٹ سکتیں۔ تو مجھے کس موت سے ڈراتا ہے؟ میں تو اس رب کا مہمان ہوں جو مجھے یہاں پر اس اندھیرے میں بھی کھلاتا ہے، وہاں قبر میں بھی کھلائے گا۔ بادشاہ نے ہکلاتے ہوئے اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کیا جادو ہے؟ یہ پرندہ تیرے لیے کھانا کیوں لاتا ہے؟ یہ ایک جنگلی پرندہ ہے، یہ تیرا وفادار کیسے ہو گیا؟ اور تو ہے کون جس کی خاطر قدرت کے اٹل قانون بدل گئے؟ میں نے بڑے بڑے ولی دیکھے مگر یہ مقام نہیں دیکھا۔ مجھے سچ بتا، ورنہ میرا بھیجا ہوا جلاد تجھے نہیں چھوڑے گا۔ قیدی نے ایک سرد آہ بھری جس میں صدیوں کا درد چھپا تھا، اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر کر اس کی الجھی ہوئی داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، غور سے دیکھ مجھے اور اپنے حافظے پر زور ڈال۔ کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ یا تیرے تکبر نے تجھے اندھا کر دیا ہے؟ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی بغاوت کی ہے۔ میں وہی یتیم ہوں جس کا باپ تیرے ہی لشکر میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، اور میرے پاس کل کائنات کے طور پر صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا تھا جس پر میں ہل چلا کر اپنی بوڑھی اور نابینا ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ یاد کر وہ منحوس دن جب تیرا شاہی باغ وسیع ہو رہا تھا اور تیرے ظالم کارندوں کی نظر میری اس زمین پر پڑی تھی۔ انہوں نے وہ زمین چھین لی، اور جب میں نے مزاحمت کی تو انہوں نے میری فصل کو آگ لگا دی۔ میں روتا ہوا اور فریاد کرتا ہوا تیرے محل کے اس عالی شان دروازے پر گیا تھا کہ اے بادشاہ، میری ماں بھوکی ہے، ہم سے ہماری چھت مت چھینو، ہم مر جائیں گے۔ میں نے تجھے واسطہ دیا تھا تیرے تخت کا، تیری اولاد کا، مگر تم نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا، اور اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ اس کتے کو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ اور جب میں نے روتے ہوئے کہا تھا میرا فیصلہ میرا اللہ کرے گا، تو تم نے کہا لگا کر میرا مذاق اڑایا تھا اور مجھے اس اندھیری کوٹڑی میں پھینک دیا تھا تاکہ میں گل سڑ جاؤں اور میرا نام و نشان مٹ جائے۔ تم نے سوچا تھا کہ یہ دیواریں مجھے چھپا لیں گی اور میری آواز دب جائے گی، مگر تم بھول گئے تھے، اے غافل بادشاہ، کہ مظلوم کی بددعا، یتیم کے آنسو اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تم نے جب زمین کے دروازے مجھ پر بند کیے اور میرا رزق روکا تو میری ماں نے گھر کے کونے میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے اور میں نے یہاں سجدے میں سر رکھ دیا۔ میں نے کہا، اے رب کریم، تیرے بندے نے مجھے بھوکا رکھا ہوا ہے اور مجھے مارنا چاہتا ہے بھوکا رکھ کر، اب تو ہی مجھے کھلا۔ تب میرا رب جوش میں آ گیا، عرش ہل گیا اور اس نے فضا میں اڑتے اس معمولی اور بے زبان پرندے کے دل میں اپنا حکم ڈال دیا۔ دیکھ لے اے بادشاہ، تیری بھیجی ہوئی روٹی تو سپاہی نے روک دی، مگر میرے رب نے
इस बेअक्ल परिंदे को मेरा खादिम बना दिया। ये कोई आसमानी मखलूक नहीं, ये इसी ज़मीन का परिंदा है। मगर जब मेरा अल्लाह चाहता है तो वो हवाओं को, आग को और परिंदों को अपने बंदों की खिदमत पर लगा देता है। ये परिंदा रोज़ाना कहीं से फल ढूंढ कर लाता है और मुझे खिलाता है। ये सब मेरे रब की बादशाहत है, जो दिखाना चाहता है कि तुम रिस्क रोक सकते हो मगर रिस्क देने वाला हाथ नहीं रोक सकते। ये सुनना था कि बादशाह के चेहरे का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया और उसका पूरा जिस्म ऐसे कांपने लगा जैसे शदीद बुखार में हो। उसे अपनी आंखों के सामने जहन्नम के शोले लपकते हुए दिखाई देने लगे। उसके कानों में उस यतीम की वह पुरानी फरियादें और उसकी नाबीना माँ की सिसकियाँ गूंजने लगी। बादशाह को अचानक अपनी वसी सल्तनत बहुत हकीर और मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर लगने लगी। उसे एहसास हो गया कि उसने किस से जंग छेड़ ली है। उसने अल्लाह के दोस्त को सताया है, एक यतीम का दिल दुखाया है और अब उसकी पकड़ बहुत सख्त है। उसे अपनी तबाही दीवार पर लिखी नज़र आने लगी। बादशाह की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसका हलक रंध गया। वो जो फिरौन बनकर आया था अब एक लाचार भिखारी बन चुका था। उसने कांपते हाथों से अपने सर पर रखा हुआ वो भारी शाही ताज और अपनी कीमती दस्तार उतारी और उसे ज़मीन पर उसी कैदी के मैले और ज़ख्मी कदमों में फेंक दिया और एक बच्चे की तरह दहाड़े मारकर रोने लगा। उस मंजर ने वहाँ पर मौजूद सिपाही और वज़ीर का दिल पिघला दिया, हत्ता के पत्थर की दीवारें भी जैसे इस गरियाबाज़ारी पर अफसरदा हो गईं। बादशाह ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, ए अल्लाह के वली, मुझे माफ़ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, वरना मेरे रब मेरी नस्लें तबाह कर देगा। मैं अंधा हो गया था, मुझे इक़्तिदार के सांप ने डस लिया था। मैंने तेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था। मैं तेरी ज़मीन वापस करता हूँ, तुझे अपनी आधी सल्तनत देता हूँ, तुझे अपना वज़ीर बनाता हूँ, जो मांगेगा दूंगा। बस मेरे हक़ में बददुआ मत कर, मुझे मेरे अल्लाह के गज़ब से बचा ले। मैं तौबा करता हूँ, मैं हार गया, तू जीत गया। कैदी ने बादशाह को इस हाल में देखा तो उसके मोमन दिल में रहम आ गया। उसने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, ए बादशाह, मैंने तुझे इस रात माफ़ कर दिया था जब यह परिंदा पहली बार आया था, क्योंकि अगर तू मुझे कैद ना करता तो मुझे मेरे रब का ये कुर्ब और मोहब्बत कैसे नसीब होती। मैंने तेरा दिया हुआ हर ज़ख्म माफ़ किया। जा, मैंने तुझे माफ़ किया, मगर याद रख, ये सल्तनत, ये ताकत, ये जवानी सब ढलने वाला साया है। असल बादशाहत उसी की है जो दिलों के हाल जानता है और जो चींटी की पुकार भी सुनता है। अब मुझे तेरी ज़मीन की ज़रूरत है, ना तेरे महल की और ना ही तेरी वजारत की। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मेरा सौदा मेरे रब से हो चुका। बादशाह ने बहुत मिन्नत समाजत की कि वो महल चले, उसे सोने में तोल दिया जाएगा, मगर उस नौजवान ने इनकार कर दिया। उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि जेल के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएं और तमाम कैदी रिहा कर दिए जाएं। नौजवान जब जेल से बाहर निकला तो रात का पिछला पहर था। ठंडी और पुरसुकून हवा चल रही थी। उसका जिस्म कमज़ोर था, हड्डियाँ निकल रही थीं, मगर रूह तवा ना था और चेहरा चौदहवीं के चाँद की तरह चमक रहा था। वो सीधा जंगल और वीराने की तरफ चल दिया जहाँ उसे अपनी इबादत करनी थी। लोगों ने और सिपाहियों ने अपनी आंखों से देखा कि वो सफ़ेद परिंदा भी उसके सर पर साया फगन था और वो अंधेरे में रोशनी के मीनार की तरह चमकता हुआ दुनिया की नज़रों से ओझल हो गया। लेकिन इस वाक़े ने बगदाद की तारीख बदल दी। बादशाह वहीं ज़मीन पर बैठा रोता रहा और उस रात के बाद तारीख
दिखती है कि वो बादशाह अपनी सल्तनत छोड़कर फ़कीर बन गया और उसने शाही लिबास उतार कर पैबंद लगे कपड़े पहन लिए और सारी ज़िंदगी उसी जेल के दरवाजे पर झाड़ू देते हुए गुजार दी कि शायद अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर ले। और वो रोज़ाना आने वाले हर शख्स से कहता कि कभी किसी कमज़ोर को मत सताना, क्योंकि उसका मुहाफ़िज़ वो है जो नज़र नहीं आता मगर जब पकड़ता है तो कोई छुड़वा भी नहीं सकता। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।